نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی ہماری زندگی میں. ہم نے اپنی باڈی کے اوپر بات کی، اپنے ہارٹ کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر، اپنی کریئر کے اوپر بات کی، اپنے پیشن کے اوپر، اپنے پروفیشن کے اوپر، اپنی ہر ایک چیز کے اوپر ہم نے بات کر لی. لیکن آج جس چیز کے اوپر بات ہے ہماری، وہ روح کے اوپر ہے. ہماری روح ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یا یوں کہوں کہ ہماری روح ہی ہماری زندگی ہے. ہماری روح ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیشن ہے بہت مزیدار ہونے والا ہے، بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. ہم بہت مزیدار چیزوں کو ٹچ کرنے والے ہیں. دیکھیے ہماری روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی میں ایسا ہی کردار ہے جیسا اس دنیا میں آکسیجن کا کردار ہے. جس طرح اس دنیا سے آکسیجن کو نکال دیا جائے تو اس دنیا کا کوئی وجود نہیں، اسی طرح ہماری زندگی سے روح کو نکال دیا جائے تو ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا کوئی وجود نہیں. تو زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، جسم یا روح؟ اگر زندگی میں دیکھا جائے دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن مرنے کے بعد روح زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جسم تو نہیں ہوگا. یہ تو کچھ باتیں تھیں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روح کا ہمارے جسم سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کا ہماری باڈی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی روح کو سمجھ پائیں، اپنی روح کو انڈرسٹینڈ کر کے اسے پاک کر پائیں، اور یہ سمجھ پائیں کہ ہماری روح پاک کن چیزوں سے ہوتی ہے اور ناپاک کن چیزوں سے ہوتی ہے. ہماری روح کیا ایسی چیزیں ہم سے مانگتی ہے کہ ان چیزوں سے وہ ہمارے جسم کو فائدہ دے پائے. دیکھیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، آپ کی روح بھی ناپاک ہوتی ہے، آپ کی روح بھی پاک ہوتی ہے. پاک بھی ہوتی ہے، ناپاک بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ کی باڈی ہوتی ہے، بچہ جوان یا بوڑھا ہو جو بھی ہو، اگر وہ بد پرہیزی کرے اس کی باڈی میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری باڈی ایک مشین کی طرح ہے. جس طرح ایک مشین کے پرزے بہت زیادہ چل جانے پر یا اس میں ایک چیز کا نہ ہونے پر وہ خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری باڈی بھی جب اس کے اوپر بھی بد پرہیزیاں ہوتی ہیں، ہم فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں یا اور ایسی بد پرہیزی والی چیزیں کھاتے ہیں، یا کچھ بہت زیادہ وزنی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا ہمارا مائنڈ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بیماریاں ہمارے جسم کے اوپر آ جاتی ہیں ایک بد پرہیزی کے بعد. تو اسی طرح سے ہماری جو روح ہے اس کے اندر بھی بد پرہیزی کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ بد پرہیزی کیا ہے؟ وہ بد پرہیزی دراصل گناہ کرنا ہے. روح کو اگر آپ نے پاک کرنا ہے تو آپ نیکیاں شروع کر دیں، آپ ثواب کمانا شروع کر دیں، آپ عبادت کرنا شروع کر دیں، آپ اسلام کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، آپ ذکر الہی کریں، آپ درود ابراہیمی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی روح پاک ہوگی. میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کی روح کا آپ کی جسم سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جب آپ کی روح اور آپ کا جسم کنیکٹ ہیں تو جیسا آپ کی روح کے ساتھ ہوگا، جس طرح کی اس کی بناوٹ ہوگی، اگر وہ پاک ہوگی تو آپ کی باڈی بھی پاک ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے، خوشی چاہیے، تو آپ کو اپنی روح کے اوپر کام کرنا پڑے گا. آپ کی روح جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے جو ورک کرنا ہے آپ کو، وہ آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے ہم مائنڈ کا سکون چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں، باڈی کا سکون چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی سیٹسفائی ہو، ہمارا مائنڈ سیٹسفائی ہو، اس میں اور تھنکنگ نہ ہو، اور اس میں زیادہ جو ہے ٹینشنز نہ ہو، اور ہمارے دل میں زیادہ درد نہ ہو. درد کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، بغض و کینہ کی وجہ سے، اور دوسری چیزوں کی وجہ سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں درد نہ ہو اور یہ نہ ہو، اور آپ کا پورا جسم، آپ کا مائنڈ، آپ کا دل سکون میں رہے، تو آپ کو اپنی باڈی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اس کی کچھ لوجکس آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے. کہ ہماری جو روح ہے، ہماری جو اسپرٹ ہے، وہ اگر پاک ہو گئی تو ہماری باڈی کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد ہوگی. دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ روح کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ عبادت سے ہے، روح کا سکون عبادت میں ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کے سکون کے لیے یوگا کرو. تو میں کہتا ہوں نماز سے بڑا یوگا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک بندہ جب نماز میں سجدے میں ہوتا ہے، جب رکوع میں ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے، پوری کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. ہماری تو آج نمازیں بھی ایسی ہیں نا کہ ہم کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، ہماری کنسنٹریشن نماز کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو،
योगा कैसे होता है कि अपने माइंड को सुकून में ले आना, अपने माइंड के अंदर कोई फालतू ख्याल ना लाना और बिल्कुल खामोश हो जाना और लंबी लंबी सांसें लेना, ये योगा होता है। और मैं कहता हूँ नमाज में जब आप होते हैं, पूरी कंसंट्रेशन अल्लाह ताला की तरफ होती है, जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो वो 5 मिनट जब आप होते हैं, वो जो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जो आपका सुकून, उससे सेटिस्फेक्शन जो उससे हासिल होती है, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन, उससे बड़ा योगा कोई नहीं है। अगर आपको सुकून चाहिए तो नमाज पढ़िए अपनी रूह के लिए, और आपकी रूह आपके जिस्म को सुकून देगी। नेक्स्ट मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल का सुकून हासिल हो, तो दिल के सुकून के लिए कौन सी इबादत है? उसके लिए ज़कात है, सदका है, किसी की मदद करना है, किसी ऐसे इंसान की मदद करना है जिसे वाक़ई में ज़रूरत हो। देखिए, कभी आपने नोट किया हो कि जब आप किसी की मदद करते हैं, तो उसके बाद आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, कितना ज़्यादा सैटिस्फाई होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, तो वो सैटिस्फैक्शन आपकी रूह के ऊपर अमल करती है। ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, किसी की मदद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो आपकी रूह के ऊपर अमल करती है और आपकी रूह आपके जिस्म के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, जिसकी वजह से आपका जिस्म, आपका दिल भी सुकून में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो रूह का कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ आ जाए हमें, तो यकीन माने हम अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहें, कर सकते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहें, अगर हम सुकून हासिल करना चाहें, अगर हम ज़्यादा बड़ी सोच रखना चाहें, तो हम अपनी रूह को, एक कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी रूह के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ें, अपनी रूह के साथ जुड़ें। जिस बंदे का अपनी रूह और अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जो बंदा अपनी बॉडी के साथ अपनी रूह को भी ग़िज़ा दे रहा है, यानी बॉडी की ग़िज़ा तो खाना है, अच्छी एक्सरसाइज़ है, जिसकी वजह से बॉडी अच्छी रहती है, और इसी तरह रूह की जो है वो इबादत है। इबादत जो बंदा करेगा, जो दीन के रास्ते पे होगा, जो अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ होगा, तो उस बंदे की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बेनिफिट होंगे, उस बंदे की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रहमतें होंगी, इतनी ज़्यादा बरकतें होंगी, इतनी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में खुशी होगी, सुकून होगा, अगर वो बंदा अल्लाह ताला से जुड़ गया, अपनी रूह को जोड़ लिया तो। ये जो बड़े-बड़े सूफ़ियाए कराम होते हैं, औलियाए कराम होते हैं, वली होते हैं जो अल्लाह ताला के, उनके पास इतना सुकून कहाँ से होता है? उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। असल में औलिया कराम होते हैं। ये जो आजकल बाबे बने हुए, इनके बारे में नहीं बोल रहा, जो खुद से बड़ी-बड़ी ज़ुल्फ़ें रख लीं, इमामा शरीफ बाँध लिया और वो मलंगों वाला लिबास पहन लिया। ये सारी चीज़ें नहीं, जो असल में होते हैं अल्लाह ताला के वली, उनकी बात कर रहा हूँ। कि उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए अच्छी चीज़ें भी नहीं थी। लेकिन जब उनको देखा जाता, तो वो इतने ज़्यादा सुकून में, इतने ज़्यादा सैटिस्फाई होते अपनी ज़िंदगी से, इतने ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होते कि अल्लाह ताला तूने हमें इतना दिया है। होता उनके पास कुछ नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने में लगे होते। तो बताने का मकसद ये है कि उनके पास रूह का सुकून होता था, और रूह का सुकून इंसान को हर फ़िक्र से, हर टेंशन से, हर बुग़्ज़ कीना हसद से आज़ाद कर देता है, और इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ रहमतें, बरकतें, सुकून और खुशी होती है, रूह के सुकून की वजह से। रूह का सुकून इबादत में है।